آپ سبھی کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں سواگت ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کی حالات زندگی، ان کے خدمات اور ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلامک اتہاس بلکہ پوری دنیا کی اتہاس کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جنم 1138 عیسوی میں عراق کے شہر ترکت میں ہوا۔ ان کے والد اور ان کے چچا اسد الدین عراق میں سیاسی اور انتظامی امور کے اونچے پد یعنی اونچے عہدے پر فائز تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ان کا لقب اور ایوبی ان کے دادا کی جانب نسبت ہے۔ تکریت میں کچھ سال رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد اور ان کے چچا موصل ٹرانسفر ہوئے، جہاں عماد الدین زنگی نے ان کا استقبال کیا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد نور الدین زنگی کو حاکم یعنی کہ بادشاہ بنایا گیا۔ نور الدین زنگی نے سال 534 ہجری میں بعلبک کو فتح کیا اور اس کا گورنر سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرورش دمشق میں ہوئی، جہاں انہوں نے اسلامی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی سپہ گیری، تلوار بازی اور تیر اندازی وغیرہ میں مہارت حاصل کی، اور خلافت و سیاست اپنے والد سے سیکھا اور جنگ کی تعلیم اپنے چچا اسد الدین سے حاصل کی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ جنگ و حرب میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چچا کا تعلقات نور الدین زنگی سے بہت اچھے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے تھے کہ صلاح الدین ایوبی عسکری اور ادارتی کاموں میں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی بنا پر نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق کا اعلیٰ افسر بنا دیا، جسے انہوں نے پوری ذمہ داری، ایمانداری اور حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ مصر کی فتح کے بعد 564 ہجری میں مصر کا حاکم بنایا گیا۔ اس عہدے کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری ایمانداری کے ساتھ نبھایا اور مصری قوم کو فاطمی حکومت سے چھٹکارا دلا کر نوری حکومت قائم کیا۔ پھر 569 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یمن کو فتح کیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حاکم اعلیٰ بن گئے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خواہش پوری کر دی۔ سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک حملہ میں رینالڈ نے بہت سے عیسائیوں کو لے کر مدینہ منورہ میں حملہ کی غرض سے عرب کی جانب روانہ ہوئے، جس کی روک تھام کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی تعاقب کے لیے اپنے لشکر سمیت روانہ ہوئے۔ پھر 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر جنگ کا آغاز ہوا، جس میں رینالڈ کا سر قلم کر دیا گیا، یعنی ان کو قتل کیا گیا اور حطین فتح ہو گیا۔ حطین کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جانب رخ کیا۔ ایک ہفتہ لگاتار جنگ کے بعد عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پرامن طریقے سے بیت المقدس پر قابض ہوئے اور 27 رجب 538 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس کو صلیبیوں یعنی کہ عیسائیوں سے آزاد کرا کر اسے فتح کیا، جو تقریباً 90 سال بعد پھر سے بیت المقدس میں دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ مسلمانوں کی حکومت واپس آ جانے کے بعد مسجد اقصی کو پانی اور عرق گلاب سے دھویا گیا اور ان تمام علامات کو، ان تمام نشانیوں کو جو عیسائیوں نے دی تھی، جو عیسائیوں نے ڈال رکھی تھی، اسے ختم کیا گیا، اسے صاف کیا گیا اور مسجد اقصی کو پھر سے اپنی اصلی شکل میں لایا گیا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین میں ایوبی حکومت قائم ہونے کے بعد پورے فلسطین میں امن و امان قائم ہوا، یہاں تک کہ غیر مسلموں جیسے عیسائی اور یہودیوں کو بھی فدیہ لے کر امان دی۔
جو غیر مسلم فدیہ دینے کے لائق نہیں تھے ان کے فدیہ کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے ادا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ حکمراں ہیں جنہوں نے آدھونک سلطنت کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے 100 سالوں تک آدھی دنیا میں حکومت کی، جو مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی دنیا کے پہلے حکمراں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر کی۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا بھر کے لوگ اپنی علاج کے لیے آتے تھے، جس میں دنیا کے سب سے بہتر ڈاکٹرز کام کرتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کا پہلا شکچھا بجٹ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے طالب علموں کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کا جو رواج ایجاد کیا کہ دنیا آج بھی اسے استعمال کرتی ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی نیک اور سخی انسان تھے، جنہوں نے کبھی بھی جنتا کا پیسہ اپنے اوپر اپنی ذاتی چیزوں کے لیے خرچ نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا کی اتہاس کا سب سے نیائے پریہ یعنی انصاف پرور بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مسلم تو مسلم، یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلے کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہی دور خلافت میں آنکھوں کی علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی تھی، اور موتیا بند کا علاج بھی انہی کے دور خلافت میں سب سے پہلے مصر میں کھوجا گیا تھا، اور انہی کی سلطنت میں رہنے والے البتور نے 300 سے زیادہ دوائیوں کی کھوج کی، اور المغنی کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی گئی، جو 17ویں صدی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلامک اتہاس کا ہیرو اسی لیے کہا جاتا ہے۔